اور کون کون اس کے لیے محنت کیے اور اس اجلاس کو کامیاب کیے، سب ساری داستان جناب عبید اللہ شریف صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس میں اور مجھے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک ریزولیشنز کا سوال ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کئی ریزولیشن پاس کیا، اس میں ایک ریزولیشن تحفظ اوقاف ہے، جو آج کل ایک مسلمانوں کے سر پر ایک تلوار سی لٹکی ہوئی ہے اور مسلمانوں کی جائیدادوں کو ہڑپنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں یہاں یہ بتا دوں کہ یہ جائیداد صرف اور صرف مسلمانوں کی ہے، کسی سرکار نے ہمیں یہ جائیداد نہیں دی ہے، نہ کیندر سرکار نے ہمیں یہ جائیداد دی ہے اور نہ یہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے ہمیں جائیداد دی ہے، کوئی صوبائی سرکار بھی ہمیں کوئی نہ کچھ نہیں دیا ہے۔ یہ ہماری اپنی ذاتی ملکیت ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی جائیدادیں ہیں، یہ قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے دی ہوئی جائیداد ہیں۔ ہاں مجھے کروائیے گا، اگر واقعی یہ جائیدادیں اوقاف کی تھی تو اوقاف کو واپس ملنی چاہیے۔ اگر اوقاف کی نہیں تھی تو ہم اسے کلیم نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ اوقاف کی جائیداد تھی تو اسے جو ہے نا یہ جائیداد ہمیں واپس ملنی چاہیے۔ میں اسٹیٹ گورنمنٹ سے، ہماری کرناٹک سرکار سے اس بات کی میں یہ کرتا ہوں، ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کی ایک کمیٹی بنائیے گا، کمیٹی بٹھائیے گا۔ آپ نے جتنے بھی آج تک، ابھی کچھ دن پہلے سے اب تک جتنے بھی نوٹسز کو آپ نے واپس لیا ہے اس کی جانچ ہو، اگر واقعی اس میں کسی اور کی جائیداد ہے تو ہمیں اس کا کوئی حق نہیں، ہم پوچھیں گے نہیں۔ ہماری جائیداد اگر چلی گئی ہے تو اسے دلانے کا کام سرکار کا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں بار بار چھیڑا جا رہا ہے، بار بار ہمیں جو ہے نا کمزور سمجھا جا رہا ہے۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے مادھیم سے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، کبھی کمزور تھا نہ ہے۔ مسلمان ہر بار ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، آگے بھی اسی طرح کا مقابلہ کرے گا۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات جلیان والا باغ کی طرف لے جاتا ہوں۔ جب جنرل ڈائر نے جو عوام تھے ان کے اوپر جب گولی چلائی گئی تو سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان مارے گئے، اس میں سینکڑوں کی تعداد تھی مسلمانوں کی۔ دوسرے نمبر پہ جو تھا ہمارے سردار بھائی تھے، اور ہندو بھائی بہت کم تھے، کہیں بھی ان کا یہ نہیں تھا، وجود نہیں تھا وہاں۔ اور اس کی جو لڑائی ہم لڑ رہے تھے اس ٹائم پہ سب سے آگے مسلمان تھے۔ مسلمان شہید ہوئے جلیان والا باغ میں، جب خان عبد الغفار خان نے برٹش گورنمنٹ سے یہ سوال کیا کہ مسلمانوں پر اور یہاں جتنے ہندو بھائی تھے اور سکھ بھائی تھے ان پہ گولی کیوں چلائی، تو سرکار کا یہ جواب تھا کہ مسلمان بھاگ رہے تھے اس لیے ہم نے گولی چلائی۔ تو انہوں نے سرکار کو چیلنج کیا اور کہا کہ مسلمان کبھی بھاگنے والا نہیں ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا ہے اور پیٹھ پر گولی نہیں کھائے گا۔ اگر گولی کھایا ہے تو مسلمان چھاتی پہ گولی کھایا ہے اور اپنے سینے پہ گولی کھایا ہے، یہ ان کا کلیم تھا۔ تب انہوں نے کہا اگر جتنے بھی یہاں مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی لاشوں کو اکٹھا کرو، ایک طرف رکھو، اگر ایک آدمی بھی، ایک مسلمان بھی اگر پیٹھ پہ گولی کھایا ہے تو میں یہ لڑائی سے میں باہر نکل جاؤں گا، میں لڑوں گا نہیں۔ تو تب 76 باڈیز کا یہ ہوا، پوسٹ مارٹم ہوا، 76 کے 76 جو لوگ جو ہے نا سینے پہ گولی کھائے تھے، یہ وہ قوم ہے۔ یہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پریشان کرنے کی کوشش مت کریے گا۔ ہم خاموش ہیں، صبر کر رہے ہیں، کیونکہ صبر کی تلقین ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہمارے اللہ اور رسول کی طرف سے جو ہے نا صبر کی تلقین ہمیں ملی ہے، تو ہم صبر کر رہے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں آزمانے کی کوشش مت کریے گا اور ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کریے گا۔ ہمارا یہ شرعی معاملہ ہے، ہم آپس میں مل جل کے بیٹھ کر جو ہے نا ہم اس کو یہ کر لیں گے،
اس کا حل نکال لیں گے ہم لوگ، اور ہمارے جائیداد پر اپنی گندی نگاہوں کو ہٹا دیجئے گا۔ اور اس بل کو میں ان پارٹیوں سے میں درخواست کرتا ہوں، نتیش کمار جی سے میری درخواست ہے، چندر بابو نائیڈو جی سے میری درخواست ہے، آپ لوگوں میں جو ہے، آپ کے اسٹیٹ میں مسلمانوں کی بہت زیادہ تعداد ہے، آپ انہی کی وجہ جیت کے آ رہے ہیں۔ چندر بابو نائیڈو نے خود کہا ہے کہ میری جیت، ابھی حال ہی میں ان کا الیکشن ہوا تھا، میری جیت مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جیت مسلمانوں کی وجہ ہوئی ہے، نتیش کمار نے بھی کہا تھا، تیجسوی یادو نے بھی کہا تھا اس دن جب الیکشن میں جیتے تھے تو ہماری جیت مسلمانوں سے ہوئی ہے، تب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مسلمانوں سے جیت ہوئی ہے تو مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریے گا، مسلمانوں کی اوقاف کی جائیدادوں کو بچانے کی آپ کوشش کریے گا۔ اس بل کے خلاف ووٹ کر کے ہم تمام